بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے انصار مدینہ 10 نمبر، نظر آ رہا ہے؟ انصار مدینہ 3 مرحلوں میں تیار ہوئے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے لوگوں کو دعوت دے کر جا رہے تھے۔ آپ نے ایک ٹولی دیکھی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ان سے بات کرنے کا، آپ نے دل میں سوچا کہ سب کو دعوت دے دی، اب گزر رہا ہوں، چلو ان کو بھی دعوت دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے اتفاقاً ان کو دعوت دی۔ تو وہ انصاری تھے، مدینے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دعوت سنی تو ان کے دل میں آیا کہ ہمارے علاقے میں یہودی ہیں اور وہ کسی نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وہی نبی ہو، اگر یہ وہی نبی ہے تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، غور و فکر کے بعد اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے، اور ہم باقاعدہ آپ کے ساتھ پھر بیعت بھی کریں گے۔ تو اگلے سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور وہ ساتھیوں کو لے کر آئے، انہوں نے بیعت کی۔ آپ نے ان کے ساتھ ایک صحابی بھیجا اپنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس نے جا کر وہاں دعوت تبلیغ کا کام بے تحاشا کیا، وہاں کے مقامی لوگوں نے تعاون کیا تو گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ اس سے اگلے سال جو لوگ آئے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، عورتیں بھی تھیں ان میں، مرد بھی تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بیعت کی اور انہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں پوری جہان سے لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے دین کے لیے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، تو لیکن ہمیں بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو یہ انصار مدینہ کا حصول ہے۔ تو یہ جو انصار تھے انہوں نے 4 قسم کی مدد کی۔ تو جب بھی نصرت انصار حاصل ہوں تو ان کی ذمہ 4 قسم کی مدد ہے۔ ایک اخلاقی محبت دینا، ایک معاشرتی کہ انہیں اپنے ساتھ بسانا، مالی امداد، تعاون کرنا، دیکھ بھال کرنا، ایک سیاسی مدد کہ اگر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے تو ان کا تحفظ کرنا، اور ایک عسکری مدد کہ اگر لڑنا پڑے تو لڑیں۔ یہ ہے نصرت دین کا تصور۔ اگر کوئی بندہ یہ 4 کام نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کا حامی اور ناصر ہوں، مددگار ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، تو وہ اصل میں وہ ناصر مددگار نہیں ہے۔ تو نصرت اخلاقی اور سیاسی اور عسکری یہ ساری اکٹھی ہونا تو پھر جا کر نصرت کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ کی جو نوعیت تھی وہ ہجرت حبشہ سے مختلف تھی۔ اس میں قوت اور تمکین نصیب ہوئی اور ایک آزاد خطہ نصیب ہوا، اور اس کے نتائج بہترین نکلے کہ اسلام کی بڑی ترقی کا آغاز ہو گیا۔ انصار کی تلاش آج کل کے حالات میں بھی جائز ہے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور ثانیہ ہوئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے 12 نبوت میں ہوئی، موسم حج میں، شوال 11 نبوت، خزرج کے 6 افراد کا قبول اسلام ہوا، اور یہ 6 لوگ واپس گئے اور انہوں نے دین کا کام کیا، گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور اس بیعت کی شقیں تھیں کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، بہتان سے پرہیز کریں گے۔ تو یہ 12 مرد تھے اور 5 خواتین تھیں۔ 12 مردوں میں 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس قبیلے کے تھے۔ سفیر جو تھے حضرت مصعب بن عمیر ساتھ گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر اسد بن زرارہ اور اسد بن اسید اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور بے تحاشا لوگ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو چند افراد کے علاوہ تمام اہل یثرب مسلمان ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واپس مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ وہ علاقہ اب آپ کے لیے تیار ہے، آپ وہاں ہجرت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اگلی بیعت میں 70 لوگ شریک ہوئے، ان میں مرد بھی تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ایام تشریق کے درمیان دن یعنی 12 ذی الحجہ کو
جمرہ اولا کے پاس اجتماع ہوا۔ اس بیعت میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے بندے کو لے جا رہے ہو۔ نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن یعنی ہمارے خاندان کے بندے کو لے جا رہے ہو، اگر تم حفاظت نہیں کر سکو گے تو ابھی بتا دو، ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ۔ یہ معاہدہ ہوا، اور لوگوں کو احساس تھا بیعت کرنے والوں کو کہ سارا عرب قبیلہ ان کے خلاف ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جان مال قربان کرنے کا عہد کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ اگر میں تمہارے پاس آ گیا تو پھر ہمیشہ ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، پھر تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر حالات اچھے ہو گئے تو میں موقع واپس آ جاؤں گا۔ ہجرت کرنے کے بعد جو اس قسم کی ہجرت تھی، ہجرت سیاسی، اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی، ہجرت ایمانی میں واپسی ہو سکتی ہے۔ اس بیعت میں 12 نقیب مقرر ہوئے، 9 خزرجی تھے، 3 اوسی تھے، اور بیعت کی جو شکیں تھیں وہ سماع اطاعت پر بیعت تھی۔ چاہے جسم چست ہو یا سست ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے، حق بات کو قبول کرنا ہے، حق بات کہنی ہے، اگر ملامت کرنے والا ملامت کرے پھر بھی حق کو کہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنی ہے اور وفاداری کرنی ہے، بدلے میں جنت نصیب ہو گئی۔ تو قریش کو سن گن ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو انہوں نے انصاریوں کو پکڑنے اور ان سے گلوانے کی کوشش کی، جھگڑنے کی کوشش کی۔ وہ عبداللہ بن ابی کے پاس آئے کہ کچھ ہوا ہے، مدینے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے، کوئی مجلس کی ہے، تو ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی اگر کوئی ہوئی ہوتی تو مجھے ضرور پتہ ہوتا، کیونکہ میں وہاں کا سردار ہوں، لیکن عبداللہ بن ابی کو نہیں بتایا گیا تھا کہ بیعت ہونی ہے، بیعت ہوئی ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ تشدد بھی کیا حضرت سعد بن عبادہ پر، اور یہ لوگ وہاں سے پھر بچ کے نکل آئے، اور اس کے بعد آخر میں ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔